الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وافضل البلاد الی اللہ اسواقها، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہمیں اپنے گھر مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ یہ توفیق محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کی عنایت سے ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سب جگہوں میں زیادہ محبوب مساجد کو رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور مسجد کی فضیلت میں طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ جب مسجد اللہ کے گھر ہے تو ہمیں اس گھر کی آبادی کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے ہم اپنے گھر کو آباد رکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کو آباد کرنے والوں کی بابت فضیلتیں بے شمار ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو بکثرت مسجد آنے والا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ وہ آدمی بے ایمان نہیں ہو سکتا جو مسجد میں کثرت سے آتا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور اس کے ثبوت میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّمَا يَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اس کے آبادی کی فکر ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنے کی فکر ہونی چاہیے جن کی فضیلتیں آئی ہیں احادیث مبارکہ میں، قرآن عظیم الشان کی آیتوں میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے گمشدہ کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک بچہ، آپ کے اپنے گھر کا بچہ مس ہو گیا، کہاں گیا آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اس سے معلوم کر رہے ہیں، کبھی اس سے معلوم کر رہے ہیں،
بہت تھک ہار گئے آپ بچے کو ڈھونڈ کر اور وہ مل ہی نہیں رہا ہے. سارے تعلقات والوں کو آپ نے فون کر دیا، ان سے معلوم کر دیا کہ ہمارا بچہ آیا ہے. سب کی طرف سے جواب میں معلوم ہوا کہ بچہ ان کے گھر تو نہیں آیا. آپ پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. اور اس پریشانی کے عالم میں جب آپ اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہیں تھک ہار کر، آپ کا بچہ آپ کو آپ کے گھر میں موجود مل رہا ہے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ اور آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جو کیفیت تھی گمشدہ ہونے کی، گم جانے کی، کھو جانے کی، اور اچانک آپ نے اپنے بچے کو اپنے گھر میں دیکھ لیا. تو جتنی خوشی اس گمے ہوئے بچے کے مل جانے پر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوش اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ہوتے ہیں جو مسجد میں اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد آتا رہتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اب ٹھکانہ بنانے سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر لکھی ہے کہ مساجد کے خصوصی تعلق اور مساجد میں کثرت سے آنے کو ٹھکانہ بنا لینے سے تعمیر کیا ہے، کہ اس کا تعلق مسجد سے خصوصی ہو، مسجد میں کیے جانے والے اعمال میں وہ اپنا حصہ لگاتا ہو اور کثرت سے مسجد آتا رہتا ہو. تو یہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. اسی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس شخص نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنایا، یعنی مسجد میں کثرت سے آتا جاتا تھا، پھر وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا جس کی وجہ سے وہ رک گیا، دوبارہ مسجد کو اسی طرح ٹھکانہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ کھوئے ہوئے کے واپس آنے پر خوش ہو جاتے ہیں. ابن خزیمہ کی روایت. آپ مسجد میں کثرت سے آتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہاں کے اعمال میں آپ شریک ہوتے ہیں، کسی وجہ سے آپ کسی کام سے باہر چلے گئے، کسی دوسری جگہ چلے گئے، ایک عرصے کے بعد آپ واپس آئے، پھر سے اسی معمول پر آپ واپس آ گئے، نمازوں کی آپ کی پابندی اس مسجد میں واپس شروع ہو گئی، مسجد میں کیے جانے والے اعمال میں پھر سے آپ جڑ گئے، تو آپ کے اس دوبارہ جمنے پر اللہ ایسے ہی خوش ہو رہے ہیں جیسے کسی گمے ہوئے کے واپس گھر آنے پر گھر والے خوش ہوتے ہیں. تو یہ مسجدیں فضیلت والی جگہ ہے. حدیث مبارکہ میں ہے، روئے زمین کا سب سے بہترین حصہ مسجدیں ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کے سب سے بہترین اور ایسے بہترین کہ جس کی بہتری کی ضمانت گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لے لی ہے، ایسی جگہ میں جاؤں تو آپ کو مسجد جانا چاہیے. آج مسجد کی آبادی کی فکریں کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم آبادی کی فکر نہیں کر رہے، ہم خود مسجد آ نہیں پا رہے ہیں. ہماری ہی انہی کمیوں کی وجہ سے، ہماری ان کوتاہیوں کی وجہ سے اغیار کی نگاہوں میں ہماری مسجدیں کھٹک رہی ہیں. منصوبہ بند سازشوں کے تحت مسجدوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم آباد نہیں کر رہے ہیں تو ان کو موقع مل رہا ہے کہ یہ اچھی جگہ ہے. پھر الگ الگ بہانہ دے کر، الگ الگ وجہ دے کر دھارمک آستھا کا نام دے کر، عقیدت کا نام دے کر آپ کی مسجدوں کو ہتھیانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اگر آپ فکر نہیں کرو گے، دیکھیں ہمارا گھر، ہمارے بچے، میری دکان، میری تجارت، میں اپنی فکر کروں، اللہ کی گھر کی فکر نہ ہو تو پھر وہ دین دور نہیں.
کہ اللہ کے گھر کی فکر نہ کرنے کی پاداش میں ہمارے گھر ٹارگیٹ بنائے جائیں، ملیاں میٹ کیے جائیں گے، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ کیا ہو گیا، کل تک تو عالیشان مکان تھا آج ڈھیر ہو گیا، کیونکہ ہم نے اللہ کے گھر کے آبادی کی فکر نہیں کی، اس کے آباد رکھنے کی فکر نہیں کی۔ کتنی مسجدیں ہیں ہمارے ملک میں جو آج بھی ویران ہیں، جانوروں کے استبل بنے ہوئے ہیں، ہماری نہ آباد کرنے کی وجہ سے۔ تو آبادی کی فکر ہونی چاہیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکریں ہونی چاہیے، نمازوں کے ذریعے آباد کیا جائے، ذکر و اذکار کے ذریعے آباد کیا جائے، دوسرے اعمال جو مسجدوں میں کیے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی منبع مرکز ہوا کرتا تھا تمام دینی کاموں کے انجام دینے کا، تمام دینی کام انجام دیے جاتے تھے مسجد نبوی سے۔ سارے مسلمانوں کے جتنے کام ہوتے ہیں، چاہے وہ جس لائن کے کام ہیں، وہ تمام کے تمام مسجد نبوی سے ہوتے تھے۔ آج ہماری مسجدیں صرف نمازوں کے لیے کھلی رہتی ہیں، یا ہم نمازوں کے لیے اسے سمجھتے ہیں کہ جا کر صرف نماز پڑھنی ہے، حالانکہ دین کے دوسرے کام بھی اس میں ہونے چاہیے۔ 24 گھنٹہ مسجد آباد رہنی چاہیے۔ آج بھی حرمین شریفین کو آپ دیکھو، 24 گھنٹے کا کوئی حصہ ایسے نہیں رہتا کہ وہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی خالی ہو۔ ایسے ہی مسجدوں کا، دوسری مسجدوں کا بھی حال ہونا چاہیے۔ مسلمان اس کی فکر کریں گے، آبادی کی فکر کریں گے، ہمارے اس فکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی سازشوں کو خاتمہ فرمائیں گے، آنے والی خفیہ پلاننگ کا اللہ خاتمہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے، اور آنے والی جتنی بھی چیزیں رکاوٹوں کے لائن سے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لائن سے، اللہ کے گھروں کو تکلیف پہنچانے کے لائن سے کی جا رہی ہے، کی جانے والی ہے، اللہ تمام کو ختم فرما دے اپنے فضل سے، ان تمام منصوبوں پر اللہ پانی پھیر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آبادی کی ہمیں فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔